بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے حد تعریف اللہ جل شانہ کے لیے اور بے حد صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر۔ حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حضرات، شکر ہے کہ اس نے پھر موقع عطا فرمایا کہ ہم بیٹھ کے اس کا نام لے سکیں، اس کا ذکر کر سکیں، اس کو یاد کر سکیں۔ کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ شب معراج کے دن اللہ کا ذکر کرنا، پھر اس کے محبوب کا ذکر کرنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اگر اللہ پاک فضل کرے، کرم کرے، معاف کرے تو یہ راتیں بہت وزنی ہیں، بہت عظمت والی ہیں، اور اگر اس کا کرم اور فضل اور رحمت ہٹ جائے تو پھر ہر رات ہی بیکار ہے، اور کرم ہو جائے تو ہر رات ہی معراج بن سکتی ہے۔ البیہ اور بدبختی اس قوم کی یہ ہے کہ 1444 سال ہو گئے، ابھی بھی یہ کسی کو پتہ نہیں، ابھی بھی یہی سوال ہو رہا ہے کہ یہ رات، یہ معراج روحانی تھی یا خواب تھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا یا روحانی معراج تھی یا جسمانی تھی۔ ایک اتنا واضح حقیقت کہ سبحان اللہ یسریٰ بعبدہ۔ اب پورا مجھے تو حفظ نہیں ہے قرآن، نہ میں حافظ ہوں، لیکن جتنا پڑھا ہے اس کی خدا نے سمجھ ضرور دی ہے۔ اپنے والد محترم علیہ رحمت سے پڑھا تھا، میں نے 30ویں سپارے سے شروع کر کے پھر پیچھے پڑھتا گیا تھا، پھر الف لام میم سے پھر ادھر آئے۔ البتہ یہ ہے کہ جتنا جناب نے پڑھایا، اور وہ پڑھاتے ایسے تھے کہ عربی پڑھاتے تھے اور معنی اپنی زبان میں سمجھ آ جاتا تھا۔ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ کسی پڑھنے والے سے پڑھا جائے تو قرآن کی سمجھ بھی پھر ہی آتی ہے۔ بہرحال قرآن میں واضح ہے کہ معراج ہوئی، حضور نے فرمایا معراج ہوئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق فرما کے سارے جہان سے بڑا سچا بعد از نبی قرار پایا۔ وہ تو واقعہ یہی تھا، وہ تو واقعہ یہی تھا کہ یہ ہوئی ہے معراج، حقیقت میں ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ والنجم اذا ہوا کے تحت بھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کو تمام مفسرین، محدثین، اولیاء کرام، علماء ربانیین سب نے لکھا ہے۔ جس کو خدا نے کچھ شعور دیا ہے وہ معراج کا منکر نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ اوپر والی سٹوری خالی ہو جائے نا تو پھر ہر شے عبث اور فضول ہی نظر آتی ہے۔ جو بندہ اس کو فضول سمجھتا ہے یا خواب سمجھتا ہے وہ خود بھی فضول ہے، اس کی اپنی بھی کاک حقیقت نہیں ہے۔ علماء بریلویہ اور علماء دیوبند دونوں نے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے۔ تو چلے میں ان کی بات مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ ایک روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا، تو یہ تو اور زبردست بات ہے، اور زبردست بات ہے کہ میرا آقا اپنے بیڈ پر ہے، بیڈ پہ بیٹھا، اپنے بستر پہ بیٹھا، اس جہان میں بھی موجود ہے، اس جہان میں بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود۔ دیکھیں نا، نبی کی خواب بھی حقیقت، نبی کا خواب تو جھوٹا ہوتا نہیں۔ جیسے حضرت اسماعیل کو، حضرت ابراہیم کو خواب آیا علیہ السلام کو کہ چھری چلانی ہے، قربانی دینی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے نے کہا کہ باپ، والد صاحب جلدی کریں، پھر لیٹ نہ کریں، یا بطفل ما تو مر، کہ جو حکم ہو گیا پھر آپ اس میں فوراً کر ڈالو، کیا باپ اور کیا بیٹا۔ تو آیا تو خواب تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب سچا ہے تو نبی کا تو ہمارے نبی کا تو بدرجہ اولا سچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اپنے بستر پر ہیں، 7 آسمانوں کی سیر بھی ہو گئی، عرش اور تمام تر جنت و دوزخ کی سیر بھی کر لی، بیک وقت زمین پر بھی ہیں، آسمان پر بھی ہیں، جنت و دوزخ کا ملاحظہ بھی کر رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں۔ براق بھی آیا، وہ میہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے مکہ میں، وہاں سے تشریف لے گئے، مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے مسجد اقصی میں جماعت بھی کروا دی، اور ادھر سارے انبیاء بھی کھڑے ہیں، پھر وہاں سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ لیا۔ تو پھر نبی ہمارا اتنا طاقتور ہے کہ اپنے بستر پہ ہو تو رب کی تمام حکمتوں اور جانوں کا بیٹھے بیٹھے مشاہدہ کر لیتا ہے۔ پھر اس بات کو ماننا پڑے گا۔
کہ نبی کا علم، نبی کی قدرت، طاقت اتنی ہے، اللہ نے دی ہے. ہم ذاتی کسی کی طاقت نہیں مانتے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے کہ اپنے بستر کے اوپر سب جہانوں کا مشاہدہ و معائنہ، ملاحظہ سارا کچھ کر رہے ہیں. پھر ہمارا نبی مختار ہے اس میں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، جبریل نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ جگانا ایسے نہیں، پاؤں پہ بوسہ دینا، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے. محبوب کو بلا رہا ہے، پاؤں پہ بوسہ دیا، حضور بیدار ہوئے اور براق پر بٹھایا. اچھا، برق کی جمع ہے براق. یہ میں متعدد بار بیان کر چکا ہوں، چونکہ موضوع یہی ہے، اب اس میں اضافہ تو نہیں ہو سکتا. البتہ یہی بیان ہوتا رہے تو حضور کی برکت و رحمت سے بہت کچھ بیان تو ہو سکتا ہے، لیکن جو مین چیزیں ہیں وہ تو وہی ہیں جو کچھ ہو چکی ہیں. تو برق، ایک بجلی کی کتنی رفتار ہے پر سیکنڈ؟ 1,86,000 میل پر سیکنڈ. اب آپ اندازہ کریں کہ بجلی کی تو یہ طاقت ہے، ایک سیکنڈ میں 1,86,000، اور براق بجلی کی جمع ہے برق کی. تو اتنی بجلیاں اکٹھی ہوئیں اور اس پر حضور بیٹھے. تو کیا رفتار ہوگی، کتنا درمیانی فاصلہ ہوگا، کتنا جلدی سے طے کیا ہوگا. پھر کمال اس پیارے محمد کا ہے کہ اس پہ جا بھی رہے ہیں اور قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء جو ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. حدیث ہے یہ کہ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسم کو کھائے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ زمین پہ اللہ نے حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. تو وہ قبروں میں زندے ہیں اور یصلون، وہ نمازیں پڑھتے ہیں. اور یہ ثابت بھی ہوا معراج میں کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن کمال اس کا ہے کہ ایک بجلی نہیں، بجلیوں پہ بیٹھا ہوا، آنن فانن میں یوں چلتی ہے، ایک پر سیکنڈ دیکھ لیں. اور اس میں آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. پھر اس نگاہ مصطفیٰ کی قدرت دیکھو کہ اس بجلیوں سے تیز رفتار آپ کی نگاہ ہے، اتنی سپیڈ سے گزرے اور دیکھ گئے. اب اس میں آپ یہ سوچیں کہ 1,86,000 تو ایک بجلی ایک سیکنڈ میں. اب آپ بتائیں کہ ابھی یہاں تھی، سیکنڈ کے 10ویں حصے میں کہاں ہوگی، 20ویں 30ویں 100ویں حصے میں کہاں ہوگی. تو پتہ چلا تقریباً ایک سیکنڈ میں یہاں بھی تھی وہاں بھی تھی. تو جب وہ براق میں چینج ہو گئی تو یہ ذرا کوانٹم فزکس کی طرف آپ کو جانا پڑے گا کہ جب وہ انتہائی رفتار اس کی بڑھ گئی تو پھر تو میرا خیال میں ہر سیکنڈ میں پوری دنیا جہان کے ہر جگہ پہ موجود ہے. تو یہ رفتار محمدیہ ہے. اس شک میں مت پڑو کہ کہاں ہے کہ کہاں نہیں ہے. یہ تو آپ کے غلام براق کی طاقت ہے جس پہ محمد کریم کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں. تو جو خدا نے ان کو پاور قلب عطا دی، طاقت قوت قلب عطا فرمائی ہے، اس کی طاقت کا تم اندازہ کر سکتے ہو. حضرت عمر کو خطبہ کے دوران کہیں یا ساریہ الی الجبل، 300 میل کے فاصلے پہ ساریہ پہاڑ کے ساتھ ہو جائے اور فتح کر کے آئے. یہ تو ان کے خادم عمر کی طاقت ہے، مرید کی طاقت ہے. اس پیر صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کیا ہوگی؟ واقعتاً اس کی نگاہ کی یہ طاقت ہے کہ ہزاروں میل رفتار سے جاتا ہوا سارا کچھ دیکھتا، معائنہ مشاہدہ کرتا ہوا جا رہا. اور وسعت آسمان کی یہ جو ستارے آپ کو نظر آتے ہیں، اگلے دن بھی میں نے بیان کیا، ایک ستارہ زمین سے بڑا ہے اکثر و پیشتر. تو اتنے ستارے مل کے گلیکسی بن گئی، پتہ نہیں کتنی وسعتیں تو اس کی ہو گئی. پھر کئی گلیکسیز مل کے کلسٹر بنا، پتہ نہیں کتنی وسعت اس کی ہوئی. سپر کلسٹر، کئی کلسٹر مل کے بنا، پتہ نہیں کتنی وسعت اس کی ہوئی. اوپر تو وسعتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. وہاں 1,86,000 کلومیٹر کیا کرتا ہے. تو وہاں براق پتہ نہیں کتنے مائلج میں وہ چلنے والا، کلومیٹر میں چلنے والا وہ طیارہ، وہ سفر، یہ سارا کچھ حیران کن ہے. اور واقعہ یہ معجزہ مصطفیٰ یہ عقل میں آ ہی نہیں سکتا. یہ معجزہ ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ پاک نے
آپ کو یہ ہمت و توفیق عطا فرمائی، یہ قوت و قدرت و علم عطا فرمایا، یہ حسن اور یہ نظر حسن عطا فرمایا۔ آپ اس مقام پہ پہنچے بیت المقدس میں، پہلے وہاں تمام انبیاء کی جماعت بھی ہوئی، براق رک گیا، اسی رفتار میں رکا، اسی میں آپ نے جماعت پڑھائی، اسی سے پھر گئے، دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور ادھر گئے تو قبر میں پھر اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر پیچھے پڑھ رہے ہیں، ادھر اپنی قبر میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر موسیٰ نبی ادھر بھی حاضر ادھر بھی حاضر، تو ان کا جو بادشاہ ہے وہ کہاں نہیں ہے؟ پتہ نہیں کون سا یہ پھر قرآن پڑھتے ہیں، کون سا قرآن پڑھتے ہیں، بس دسترخوان یاد رہتا ہے، قرآن بھول جاتا ہے، قرآن بھول جاتا ہے۔ واقع معراج، اس میں ایک اور زبردست حقیقت ہے۔ کوکب درری فی فضائل علی لکھتا ہے، اس میں لکھتا ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے ان کی گفتگو ہوئی تو عربی زبان میں ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ تو عربی زبان میں بات کر رہا ہے، کہا محبوب تیری زبان عربی ہے، اس وجہ سے میں عربی میں بات کر رہا ہوں۔ لہجہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ہے، یا اللہ تو نے علی کا لہجہ کیوں اپنایا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت علی کی ہے۔ اس میں مولانا جامی نے ایک بڑا زبردست شعر لکھا ہے، بہت زبردست، پرشین میں ہے مگر بہت زبردست شعر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آن شاہ سرفراز کے اندر شب معراج، آن شاہ سرفراز کے اندر شب معراج، با احمد مختار یک بود علی بود، کہ وہ شاہ سرفراز جو تھے، واقعتاً آپ سے سرفراز اور ہو بھی کون سکتا ہے، نسب و حسب میں بھی اعلیٰ، ہر مقام و مرتبے میں بھی اعلیٰ، سرتاج الاولیاء، سرتاج المرسلین، سرتاج الاول العظم، محبوب رب، حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے پاس موجود تھے، کہ بود علی بود، تو ساتھ علی بھی موجود تھا، مراد کے لہجہ علی المرتضیٰ کا تھا، سننا مصطفیٰ کا تھا، در اصل بولنا خدا کا تھا۔